کہ قرآن ہماری زندگی کا پورا دستور حیات ہے۔ جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو قرآن کہتا ہے نام رکھو، نام رکھنے کی ترتیب۔ تمہیں کسی بھی اور لا کی ضرورت نہیں، میں سارے لا تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں آج قرآن جینے کا سلیقہ کیسے دیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو نام رکھو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ سَمَّيْتُهَا مریم۔ حضرت حنا نے کہا میں اس کا نام مریم رکھی ہوں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ڈیوٹی ماں باپ کی نام رکھنے کی ہے۔ اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے قرآن سے پوچھا، قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، والداؤں کو، ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کتنے دن پلائیں، حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور اس کو چھڑانا دودھ کی پوری مقدار 30 مہینے ہے، جس میں سے کم 6 مہینے پریگننسی کے ہے، 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہے۔ قرآن نے یہ دودھ پلانے کی ایام رضاعت بتائی۔ اس کے بعد پھر پوچھا بچہ جب بڑا ہو جائے تو کیا کہا جائے، کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے۔ پورا سورہ لقمان پڑھو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بچوں کو نصیحت کرو، اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا۔ باپ یہ بچے کو سمجھائے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے، قرآن سکھا رہا ہے، میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا، اے بیٹا نماز پڑھ، برائیوں سے رک، اچھائیوں کی بات کر، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ اور باپ کیا سمجھائے بچے کو، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ جب بات کرے کسی کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا، ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھائے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا، کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تربیت ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر بچے کو کیا سمجھایا قرآن نے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ اے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ نرم بات کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے۔ بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں، اجازت کے ساتھ آئیں، ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں۔ قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے، کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ۔ اتنا ہی نہیں، قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں بھی کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جب تم بڑے ہو جاؤ، استطاعت ہو تو تم نکاح کرو، جو تمہیں اچھی عورت لگے، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے قرآن نے شادی کا نظام بتایا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کر کے لاؤ، اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے، صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں، قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے باہر نکلو، روزی تلاش کرو، حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے۔ تمہیں کہا تجارت کرو، تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو، اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ، اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو۔ اتنا ہی نہیں، قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو، کتنا لے نہیں سکتے، یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں، برائیاں جیسے، قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، صرف تم اپنے شوہروں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس
اپنے بھتیجوں کے پاس، اپنے بھانجوں کے پاس، ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو۔ عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے، مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے، عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے، یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے، کتنی چیز چھوڑنا چاہیے، وہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائے، مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، اس سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سلامتی سے نکلتی ہے۔ یہ دنیا سمندر ہے، تم کشتی میں ہو، اگر سمندر کشتی میں آ گیا، پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو، اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈوب جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا، کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو، کتنا رہ سکتے ہو، یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ شادی کے بعد، اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں، اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں۔ بوڑھا بار بار بھول جاتا ہے، بوڑھے کو پکڑ کر کے پیشاب لے جانا پڑتا ہے، بوڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بوڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو، پوری چیز ریٹرن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ قرآن بچپن سے لے کر کے، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے حالات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ۔ اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے، میں پکار کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگو تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے، تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، دیکھا کرو وہ آج بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں قبروں کی زیارت تک کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے۔ میں کتنی چیزیں ذکر کروں، یہ رات ناکافی ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اے میرے عزیزو قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو، ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے، صدیاں گزر جائیں گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی۔